السلام علیکم ناظرین، پروگرام پیغام حق کے ساتھ آپ کا میزبان انجینئر حافظ محمد ارسلان سعید آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج جو پروگرام ہے اس کا موضوع ہے زکوٰۃ اور اس کے مصارف۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی کہ جہاں جہاں پر بھی ہمارے پاس نماز کا ذکر آیا ہے وہیں ساتھ میں ہمیں زکوٰۃ کے اوپر بھی زور دیا گیا، زکوٰۃ ادا کرنے کے اوپر۔ ناظرین، زکوٰۃ ایک ایسی مالی عبادت ہے جس کے وجہ سے پوری امت مسلمہ ایک سرکل کے اندر جو ہے وہ چل رہی ہے، جس میں غربا، مساکین، یتیم جتنے یہ لوگ ہیں، یہ حضرات ہیں، ایک نظام چل رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں دولت کا نظام جو ہے وہ بیلنس قائم ہے۔ وہ بیلنس اسی صورت میں قائم ہوتا ہے جب زکوٰۃ لوگ ادا کرتے رہیں، یعنی کہ جن حضرات پر زکوٰۃ فرض ہے وہ لوگ زکوٰۃ اپنی ادا کریں، تاکہ جو کم حیثیت والے لوگ ہیں مال کے اعتبار سے، ان کے جو روزمرہ کے معمولات ہیں وہ بھی احسن طریقے سے عمل درآمد ہو سکے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، اور قرآن کریم میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کی متاع تھوڑی ہے اور جبکہ آخرت میں اچھے لوگوں کے لیے بھلی جزا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا تھا، جس پر سوائے چند لوگوں کے سب الٹے پھر گئے تھے۔ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ اور سورہ انفال میں یہ تمام جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس کے اندر ان باروں میں زکوٰۃ کے بارے میں قرآنی آیات جو سورتوں کے اندر موجود ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ناظرین، زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جس سے آپ اپنے مال کو پاک کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ کیا زکوٰۃ ادا کرنے والے کو یہ بات پتہ ہے کہ وہ جو زکوٰۃ کے لیے جو پیسہ یا جو مال وہ خرچ کر رہا ہے، کیا وہ مستحقین زکوٰۃ تک پہنچتا بھی ہے یا نہیں پہنچتا؟ یا جو ہم مال زکوٰۃ کے طرف سے ہم دے رہے ہیں، زکوٰۃ کے زمرے میں جو چیز آ رہی ہے، اس کے مطابق وہ زکوٰۃ ان مستحقین تک پہنچتی بھی ہے یا نہیں پہنچتی؟ تو سب سے پہلی چیز جو یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو اصل مصرف جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے مسلمان ہونا لازمی ہے۔ یعنی کہ مسلمان زکوٰۃ نہیں دے، جس شخص کو زکوٰۃ دی جائے وہ مسلمان ضرور ہو، یعنی کہ مسلمان کا ہونا لازمی ہے اس کے لیے۔ کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے مسلمین اور غیر مسلمین میں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ القلوب وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ ٹوٹل 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے، کہ آپ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، یا زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ کن لوگوں کی جو ہے وہ مدد کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں ہے کہ اے ایمان والو، اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والوں کے مال پر سب سے پہلا حق اپنے والدین کا ہے، ان کے، پھر قریبی رشتہ دار، پھر یتیم، پھر مسکین۔ اچھا، یہ جو یتیم اور مسکین ہے، اس میں ذرا بہت بنیادی، ذرا بھی نہیں بلکہ بنیادی فرق یہ، یتیم وہ ہے جس کے ماں باپ نہ ہو، جس کے سر پر سایہ نہ ہو، اور مسکین کون ہے؟ مسکین وہ ہے جو استطاعت نہ رکھتا ہو، جو کمزور ہو، چاہے وہ جسمانی طور پر ہو، چاہے وہ مالی طور پر ہو، جو اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکے خود، اس کو ہم مسکین کے زمرے میں لے کر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسافر حضرات، پہلے زمانے میں تو سرائے نہیں ہوتے تھے،
نہ یہ ہوٹل سسٹم وغیرہ ہوتا تھا. تو جو مسافر سفر کرتے تھے تو ان کی جو ضروریات تھی وہ بھی اسی زکوٰۃ کے فنڈ سے پوری کی جاتی تھی. اسی طریقے سے مسافر کے ساتھ ساتھ ایسے سفید پوش حضرات جن کا ذریعہ معاش نہ ہو اور ایسے لوگ جو خود سے نہ کہہ سکیں، وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھتے ہوئے اور ان کے منہ سے وہ الفاظ نہ ادا کر سکیں کہ ان کی مدد کی جائے، تو یہ بھی ہمارا ہی فرض ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور زکوٰۃ کے حصے میں سے ایک حصہ ان کے لیے بھی وقف کریں. اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے ان کے پاس مال زیادہ ہے یا کم، وہ راہ الہی میں کھل کر خرچ کرتے ہیں یا چھپ کر، دونوں طرح خرچ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے تمام انفاق کرنے والوں کے لیے بہترین جزا ہے جو انہیں بروز قیامت ملے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام دعائیں ان لوگوں کے حق میں قبول فرمائے گا اور ان کے اموال کو پاک کر دے گا. ان اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ضرورت مند رشتہ داروں کی مدد کریں. یعنی کہ کتنی بڑی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے میں یہ دیکھتے ہیں کہ کون مصرف میں آتا ہے زکوٰۃ کے اور کون نہیں، اور وہ اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، تو ان کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول فرمائے گا اور ان کو جو ہے وہ بروز قیامت اس کا اجر ملے گا. اسی طریقے سے اجر کے ساتھ ساتھ ان کا مال پاک ہو جائے گا. ایک اور آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ تمہارا مال پاک ہو جائے تو تم زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے. جس طرح مال زکوٰۃ ادا کرنے سے پاک ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کی جو آمدنی ہے، جو انسان کا رزق ہے، اس میں کشادگی ہو جاتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے. اور جو ہمارا یہ جو نظام ہے اس کے اندر زکوٰۃ کا ایک بڑا ایک رول ہے. اس جو معاشرے میں وہ لوگ جو کم حیثیت رکھتے ہیں مال کی مناسبت سے، یہ ان تک مال اگر پہنچ جائے تو وہ لوگ بھی جو ہے اپنی جو روزمرہ کے معمولات ہیں اس کو وہ اچھے احسن طریقے سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں، اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں. جو آپ کے بنیادی جو فرائض ہیں ان میں سے ایک یہ چیز ہے. جس طرح بار بار قرآن کریم میں واقیم الصلاح اور اس کے ساتھ وات الزکاة کی آیت نازل ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جس طرح نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنی ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کی بھی آپ نے پابندی سے ادائیگی کرنی ہے. 100 پہ 2.5%، یعنی کہ 100 روپے اگر ہیں تو اس پہ 2.5% زکوٰۃ ہے. اسی طریقے سے سونے اور چاندی کے لحاظ سے سب کو پتہ ہے کہ 7.5 تولہ جو ہے وہ سونے کے اوپر ہے. اور اگر کسی یہ استطاعت کا جو ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ صاحب استطاعت کا مفہوم کیا ہے، کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ ان لوگوں پر جو صاحب استطاعت ہو. اب صاحب استطاعت کون لوگ ہیں؟ ان کے لیے ایک پیرامیٹر ڈیفائن کر دیا گیا ہے. وہ پیرامیٹر کیا ہے کہ وہ لوگ جو حیثیت رکھتے ہیں یا ان کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا ان دونوں کو ملا کے جو رقم بنتی ہے، یا ان 7.5 تولہ کے حساب سے دیکھ لی جائے کہ آج کل تولہ کیا حساب ہے، اس کو جو ہے وہ روپے کے اعتبار سے اس کو کنورٹ کر لیں تو وہ آپ کی اماؤنٹ آ جائے گی اس کے اندر. تو اگر اتنی آپ کے پاس رقم موجود ہے 1 سال گزرنے کے باوجود، تو پھر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے. اسی طریقے سے 52.5 تولہ چاندی، اور اسی طریقے سے جو مال ہے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 52.5 تولہ چاندی تو نہیں ہے، یا ہمارے پاس جو ہے 7.5 تولہ سونا تو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی کے پاس 2 تولہ سونا ہو اور 30 تولہ یا 40 تولہ جو ہے وہ چاندی ہو، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے برابر جو ہے وہ مال و دولت ہو، روپے ہوں، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. اسی طریقے سے جو تجارت کرتے ہیں
ان کے اوپر بھی جو ہے مال کے اوپر، ان کے اوپر تجارت میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طریقے سے جو آپ کے مکانات ہیں، جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری پراپرٹی، تو اس پراپرٹی کے اوپر بھی یہ بڑے اس کا جو ہے نا بڑا ایک اہم رول ہے زکوٰۃ کا۔ پراپرٹی کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ کچھ لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو کاروبار کر رہے ہیں، تو کاروبار تو آپ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر 1 سال گزرنے کے باوجود آپ کے پاس اتنی مال و دولت ہے، جو آپ کے سامنے صاحب استطاعت کا ایک میں نے اسٹرکچر رکھا ہے، تو اگر اس کے مطابق آپ کے پاس اتنی مال و دولت ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کا ادا کرنا بھی آپ پر فرض ہے۔ صرف فرض ہی نہیں ہے بلکہ ایک آپ اخلاقی طور پر بھی اور اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی تو یہ ہو گیا کہ فرض ہے، ساتھ ساتھ اگر ہم معاشرتی طور پر بھی دیکھیں تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ اس پیسے سے جو رولنگ ہوتی ہے اس سے کتنے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، کتنے ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ اس طریقے سے اپنا جو ہے وہ بنیادی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، زکوٰۃ ادا کرنے سے جہاں مال پاک ہو جاتا ہے، جہاں رزق میں فراوانی ہوتی ہے، وہیں آپ اس کے ذریعے حقوق العباد ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرا حقوق العباد ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا، آپ کے وہ گناہ معاف کر دوں گا، لیکن وہ معاف نہیں کروں گا جو حقوق العباد ہے۔ اگر آپ نے کسی کا حق کھایا ہوا ہے، آپ نے جو ہے وہ کسی کا مال جو ہے وہ روکا ہوا ہے، کوئی وراثت میں کسی کا حق ہے اور آپ اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ان سب کے بارے میں بڑی پوچھ گچھ ہوگی۔ قرآن کریم میں زکوٰۃ سے متعلق کم و بیش 78 آیات مذکور ہیں، 78۔ تو ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے یہاں پیش کرنا چاہوں گا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 3۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ یہ بھی سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، نماز پڑھتے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، تو چند لوگوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر کر بیٹھے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف ہو، ہاں اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں کو، یتیموں اور مسکینوں اور راہگیر اور سائلوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں تو صبر کرنے والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی، اور یہی پرہیزگار ہیں۔ تو ناظرین، اس آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح نماز
کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے پر زور دیا گیا اور زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جانے کا حکم ہے اور کہاں پر خرچ کرنے کا حکم ہے۔ یہ جو مال ہے نا، یہ مال کی محبت اگر انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو بڑی مشکل سے جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنے پسندیدہ مال میں سے خرچ کرو تاکہ اندازہ ہو سکے کہ تم کتنے جو ہے نا وہ نیک ہو، آپ زاہد ہو، عابد ہو، متقی ہو، لیکن نیک وہی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ عبادت گزار ہونا ایک الگ بات ہے اور نیکوکار ہونا ایک الگ بات ہے۔ فرائض ادا کرنے ہیں، اللہ کے حقوق پورے ادا کرنے ہیں، لیکن حقوق العباد بھی بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 215۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں، تو کہہ دیجئے کہ جو چاہے خرچ کریں، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے خدا اس کو خوب جانتا ہے۔ ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ مومنوں، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر لو، ان کو کبھی نہ لو، اور جان رکھو کہ خدا بے پرواہ اور قابل ستائش ہے۔ ان آیات مبارکہ میں بڑا خوبصورت میسج جو ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے۔ جس طرح ایک حدیث بھی ہے کہ جو مال اپنے لیے پسند کرو وہی مال اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، جو تم کھاؤ وہی اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ۔ یعنی کہ ہم اگر اس آیت کی تشریح کریں تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو اچھی چیزیں یا اچھا مال جو ہم کماتے ہیں وہی اسی میں سے آپ نے جو ہے وہ جو جن کو دینے کا حق ہے ان کو وہی مال ادا کرنا ہے، وہی مال دینا ہے۔ یہ نہیں کہ اچھا تو آپ اپنے لیے رکھ لیں اور بالکل گیا گزرا جو ہے وہ آپ غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ عمومی طور پر ہم دیکھتے تو یہی ہیں، گھروں میں اگر جو ہے وہ اچھے کپڑے ہیں تو وہ اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، اور جو اگر کسی غریب کو دیتے بھی ہیں تو وہ میں یہ تمام کے لیے جنرل بات کر رہا ہوں، تو عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بالکل پھٹے پرانے کپڑے جو ہیں وہ ہم غریبوں کو دے دیا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر وہ تمہیں ملے تو تم آنکھیں بند کر لو، یعنی کہ تم اس کو پسند تو نہیں کرو گے کہ تمہیں اس طرح کے کپڑے اگر تمہیں کوئی دے تو تمہارا کیا ری ایکشن آئے گا، تم کیا سوچو گے؟ کیا تم اس چیز کو ایکسیپٹ کرو گے؟ کیا تم اس چیز کو جو ہے وہ قبول کرو گے؟ ہرگز نہیں۔ تو جو آپ خود پہنیں، جو آپ خود خرچ کریں اپنے اوپر، اسی طرح کا مال جو ہے وہ آپ دوسروں کے لیے بھی رکھیں، یعنی کہ غریبوں کے لیے۔
اسی طریقے سے جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہتے ہیں ان کا صلہ پروردگار کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ ہی کسی طرح کا غم۔ تو یہ پھر ایک خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ ان کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اور اللہ جو ہے وہی، جس طرح روزے کے لیے میں نے آپ کے سامنے گزشتہ اس میں بتایا تھا کہ جس طرح روزہ جو ہے وہ روزے کا جو اجر ہے وہ اللہ کہتا ہے کہ میں خود دوں گا، روزے دار کا جو اجر ہے، روزے دار کو اس کے روزے کا جو اجر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میں خود دوں گا اس کا اجر۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی اس زکوٰۃ کے بارے میں بھی یہ وعید آئی، یہ نوید آئی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ ان کو نہ خوف ہوگا، جو لوگ یہ مال خرچ کرتے ہیں نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، اور ان کو بھی اجر میں خود دوں گا۔ ان کے کاموں کا جو بھی یہ نیک کام وہ کر رہے ہیں اس کا صلہ اللہ کے پاس ہے۔ تو ناظرین، ان تمام باتوں کا اگر ہم ایک خلاصہ دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی رحیم ہے، بہت ہی شفیق ہے، اور وہ بار بار قرآن کریم میں ان آیات کے اندر مخاطب ہے اور ذکر کر رہا ہے کہ نماز جس طرح آپ نے پڑھنی ہے، 5 وقت نماز ادا کرنی ہے، فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اسی طریقے سے فرض ہے۔ تو اپنا مال جو محبت مال کے ساتھ ہے اس کی محبت اپنی جگہ، لیکن اس مال کی محبت کو کم کرنے کے لیے آپ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کریں۔ پروگرام کرنے کے دوران اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو یا کمی و کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنے رب کے حضور میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اپنے میزبان انجینئر حافظ ارسلان سعید کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔